بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین، ہم لوگوں کی گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث انما جعل الامام لیؤتم بہ کے تحت تھی۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی جو کہ مقتدی کے امام کے ساتھ ہونے کی صورت میں 4 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے ایک آخری صورت ہے، اس تعلق سے گفتگو ہوگی اور اختصار کے ساتھ گفتگو کر کے اسی پر اکتفا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھی صورت جیسا کہ میں نے بتلایا امام کی متابعت، اور یہی اصل سنت ہے۔ ہمیں امام سے نہ تو آگے بڑھنا ہے، نہ امام سے بہت پیچھے رہنا ہے، اور نہ ہی امام کے ساتھ ساتھ کوئی کام کرنا ہے، بلکہ متابعت۔ تو یہ متابعت کی شکل کیا بنے گی، اس کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں متابعت؟ تو معزز سامعین، متابعت کا مطلب ہے کہ مقتدی نماز کا عمل شروع کرے امام کے شروع کرنے کے ساتھ ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ نہیں۔ یعنی امام نے نماز کا عمل شروع کیا، مقتدی بھی شروع کرے، مگر امام کے ساتھ ساتھ نہ ہو۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بیضاوی وغیرہ سے قول نقل کیا ہے، اس کے اخیر میں ہے کہ مقتدی امام کے احوال و کوائف کو زیر نظر رکھے، یعنی امام کے احوال و کوائف کی نگرانی کرے، اور پھر امام کے پیچھے پیچھے امام جیسا عمل کرے۔ یہ ہے متابعت، امام کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا رکع فرکعوا واذا رفع فارفعوا۔ یہاں پہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا، اس لیے امام کی متابعت واجب ہے، امام کی متابعت واجب ہے۔ صفت کیا بنے گی؟ تو جیسا کہ تعریف میں گزر چکا ہے کہ امام کے شروع کرنے کے بعد مقتدی اپنا عمل شروع کرے، یہ ہے اس کی کیفیت اختصار کے ساتھ۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا، نہیں موڑتا تھا، یعنی سجدہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں نہ چلے جائیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں چلے جاتے تب ہم لوگ سجدہ میں جاتے تھے۔ یہ ہے مطابقت کی اصل صورت، کہ امام کے ساتھ ہی کوئی رکن شروع نہ کیا جائے، بلکہ امام جیسے رکوع میں جا رہا ہے تو امام رکوع میں جائے تب مقتدی رکوع میں جائے۔ یہ نہ ہو کہ امام رکوع کے لیے جھکے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ جھک جائے، امام سجدہ کے لیے جائے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ سجدہ میں جائے۔ نہیں، امام جب تک اپنی پیشانی، اپنا چہرہ زمین پر نہ رکھ دے تب تک مقتدی سجدہ میں نہ جائے۔ یہ ہے اصل کیفیت۔ اس حدیث جو ابھی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے سنائی ہے آپ لوگوں کو، اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز کے آداب میں سے ایک ادب ہے، نماز کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ مقتدی کو کب کس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے، کس طرح سے رکوع کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ مقتدی امام کی مطابقت کرے گا جب دیکھے گا تب، تو جب دیکھے گا تو امام جس طرح کا عمل کرے اسی طرح کا مقتدی بھی کرے۔ لیکن جو بندہ صرف آواز سنتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ امام جب تکبیر کہہ لے، جب امام تکبیر کہہ لے تب مقتدی وہ رکن انجام دے، یعنی
جیسے رکوع کا مسئلہ ہے، رکوع میں کب جائے گا مقتدی؟ تو امام کی تکبیر جب ختم ہو جائے گی تب وہ رکوع میں جانا شروع کرے گا۔ یہ ہے اصل چیز، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے تھے تو آپ کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، اور جب رکوع میں جاتے تب اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع سے پشت اٹھاتے تب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور کھڑے ہو کر کے ہی ربنا ولک الحمد پڑھتے، پھر جب سجدے میں جاتے تب اللہ اکبر کہتے، سجدہ سے سر اٹھاتے تب اللہ اکبر کہتے، سجدہ میں جاتے تب کہتے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مقتدی کب امام کے ساتھ ارکان کو انجام دے گا اور امام کب تکبیر کہے گا۔ تو امام کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے، وہ یہ کہ جیسے رکوع کے لیے تکبیر کہنا ہو، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا ہو تو کب کہے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جب رکوع کرنے کا ارادہ ہو اور رکوع کے لیے جھکے اسی وقت وہ تکبیر کہنا شروع کرے، اور رکوع میں جاتے جاتے وہ تکبیر ختم ہو جانی چاہیے۔ ایسے ہی سجدے کے لیے اگر تکبیر ہے تو جیسے ہی آپ نے سجدے کا ارادہ کیا اور جھکے سجدہ کے لیے ویسے ہی تکبیر کہنا شروع کریں، اور سجدہ میں جانے سے پہلے زمین پر پیشانی رکھنے سے پہلے وہ تکبیر ختم ہو جانی چاہیے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب سجدہ کر لے تو سر اٹھائے تو تکبیر کہتے ہوئے اٹھائے، تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائے، اور بیٹھے اور اطمینان سے بیٹھے، اور تکبیر شروع کب ہو؟ جیسے ہی اس نے سر اٹھانا شروع کیا تکبیر اس کی شروع ہو جائے، اور جیسے ہی اس نے سر اٹھا لیا تکبیر اس کی ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ ہے امام کے لیے۔ تو اس طرح سے اگر سنت کے مطابق امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو مقتدی کو بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جو بندہ امام کو دیکھ رہا ہوگا وہ بندہ مکمل مطابقت کر سکتا ہے، اور جو بندہ صرف سن سکتا ہے آواز تو اس کے لیے ہے کہ جب تکبیر کہہ لے امام تب جا کر کے وہ اپنا عمل شروع کرے، اس سے پہلے نہیں۔ اختصار کے ساتھ اسے پہ اکتفا کرتا ہوں، اس میں بہت سارے فروعی مسائل ہیں، ان کے لیے یہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی دیکھا جائے گا، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے بتلا دیا ہے کہ مطابقت کا معنی کیا ہے، اس کی صورت کیا بنتی ہے، اور امام کو مقتدی کی رعایت کرتے ہوئے سنت کے مطابق نماز ہم کیسے پڑھائیں گے۔ اور اس کی طرف اشارہ میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مقتدی امام سے کہیں آگے نہ بڑھ جائے، رکوع میں جائیں گے تب وہ اللہ اکبر کہیں گے، سجدے میں جائیں گے تب وہ اللہ اکبر کہیں گے، حالانکہ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کا اپنا ایک وظیفہ ہے، سجدہ میں جانے کے بعد سجدہ کا اپنا ایک وظیفہ ہے۔ رکوع تکبیر کی جگہ نہیں ہے، سجدہ تکبیر کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے ہی سجدہ سے آپ اٹھتے ہیں اور دو سجدہ کے مابین جو بیٹھتے ہیں اس میں اپنا ایک خاص ذکر و اذکار ہے، اس کے لیے وہ ہے نا کہ تکبیر کے لیے ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کی رعایت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔